اگر آپ ماضی میں دیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آپ کی خواہش کی تعمیل ہو سکتی ہے۔ محض رات کے وقت تاروں بھرے آسمان کو دیکھیے۔ رات کے وقت تاروں بھرا آسمان ایک ٹائم مشین کی طرح ہے۔ جتنے دور سے تاروں کا آپ مشاہدہ کرتے ہیں اتنی ہی دور آپ وقت میں پیچھے دیکھتے ہیں۔ مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ کس طرح ایک ستارے کو دیکھنا گزرے وقت کو دیکھنے کے مترادف ہے؟ کیا تاروں بھرا آسمان ایک ٹائم مشین ہے؟ جب آپ کسی ستارے کا مشاہدہ کرتے ہیں تو آپ وہ روشنی دیکھتے ہیں جو ان سے خارج ہوتی ہے۔ زمین سے پرے اور بہت دور کے ستاروں اور دیگر اجرام فلکی کے ساتھ ہماری مشاہداتی تعلقات روشنی تک محدود ہیں۔ طویل عرصے تک سائنسدان یہی سمجھتے رہے کہ روشنی کی رفتار لامحدود ہے، مگر 17ویں صدی میں اول رومر نے ایک تجربے سے روشنی کی رفتار کو کیلکولیٹ کیا۔ آج ہم سب کو معلوم ہے کہ روشنی ایک سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا سفر کرتی ہے۔ 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرتے ہوئے روشنی ایک سال میں 9.6 کھرب کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے۔ اسی فاصلے کو ایک نوری سال یا 1 لائٹ ایئر کہا جاتا ہے۔ نوری سال وقت کی نہیں فاصلے کی اکائی ہے، جس کا عام استعمال فلکیات میں ہوتا ہے۔ فلکیات میں فاصلہ ناپنے کے لیے ایسا یونٹ یعنی میٹر کا استعمال نہیں ہوتا، کیونکہ یہ بہت چھوٹا پڑ جاتا ہے۔ اس لیے بہت بڑی اکائی کی ضرورت ہے جو نوری سال ہے۔ نظام شمسی کا سب سے قریب ستارہ پراکسیما سینٹوری ہے، جس کا زمین سے فاصلہ 4.2 نوری سال ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ روشنی کو پراکسیما سینٹوری سے زمین تک پہنچنے میں 4.2 سال لگتے ہیں۔ اس طرح جب ہم اس ستارے کا مشاہدہ کرتے ہیں تو ہمیں 4.2 سال پرانا ستارہ نظر آتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہمارا اپنا سورج بھی 500 نوری سیکنڈ کے فاصلے پر ہے۔ روشنی کو وہاں سے زمین تک پہنچنے میں 500 سیکنڈ یعنی 8 منٹ 20 سیکنڈ لگتے ہیں۔ اگر سورج پر ایک کرن نمودار ہوتی ہے تو وہ اسے 8 منٹ 20 سیکنڈ بعد ہی دیکھ سکیں گے، یا بالفرض اگر سورج کہیں غائب ہو جائے تو 8 منٹ اور 20 سیکنڈ تک یہ ہمیں نظر آتا رہے گا، اور اتنی ہی وقت کے لیے زمین اپنے مدار میں سورج کا چکر لگاتی رہے گی، کیونکہ کشش ثقل کی معلومات بھی روشنی کی رفتار سے سفر کرتی ہیں۔ فرض کریں ہماری زمین سے 100 نوری سال دور ایک ترقی یافتہ ذہین تہذیب پنپ رہی ہے۔ انہوں نے ہماری ہی طرح ریڈیو ٹیکنالوجی حاصل کر لی ہے۔ وہ اس کے قابل ہیں کہ ہماری ریڈیو براڈ کاسٹنگ ڈیٹیکٹ کر سکیں، تو جو پہلی براڈ کاسٹ وہ سنیں گے وہ 100 سال پرانی ہوگی، کیونکہ ریڈیو ویو الیکٹرو میگنیٹک ویو ہوتی ہیں جس کی رفتار 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ ہے، وہی جو روشنی کی رفتار ہے۔ 100 نوری سال دور کے لوگ ان واقعات کے بارے میں سنیں گے جو 100 سال پہلے زمین پر رونما ہوئے تھے اور جنہیں ریڈیو پر براڈ کاسٹ کیا گیا تھا۔ مثلاً وہ سنیں گے کہ آئنسٹائن کا نظریہ اضافت درست ثابت ہوا ہے۔ سیورے معاہدے کے تحت مشرقی وسطیٰ میں متعدد نئے ممالک وجود میں آ گئے۔ ہندوستان میں تحریک خلافت زور پکڑ رہی ہے اور کانگریس تحریک عدم تعاون چلا رہی ہے۔ وہاں ریڈیو سیٹس پر وہ واقعات سنے جائیں گے جو 1921 سے 22 میں رونما ہوئے تھے۔ اگر ملکی وے کہکشاں سے نکل کر تھوڑی دور چلے جائیں تو ہماری قریب کہکشاں اینڈرومیڈا ہے۔ اینڈرومیڈا گلیکسی اپنے لوکل گروپ کی سب سے بڑی کہکشاں ہے۔ اگر مطلع بالکل صاف ہو اور رات کے وقت آلودگی بھی نہ ہو تو ننگی آنکھ سے اینڈرومیڈا کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اینڈرومیڈا ہم سے تقریباً 23 لاکھ نوری سال کے فاصلے پر ہے۔ تو جیسے پہلے کہا گیا کہ ہم اگر اینڈرومیڈا کہکشاں کا مشاہدہ کریں تو ہمیں 23 لاکھ سال پرانی اینڈرومیڈا دکھائی دے گی۔ بالفرض وہاں کسی ستاروی نظام میں کسی سیارے پر ایسا مناسب ماحول بن چکا ہے جو زندگی کے لیے موزوں ہیں،
اور کوئی ذہین تہذیب بھی وجود میں آ چکی ہے۔ ہماری انسانوں کی طرح ان میں کائنات کو تسخیر کرنے والا کیڑا بھی موجود ہے اور بڑی بڑی رصدگاہیں قائم ہو چکی ہیں۔ ناسا کے طرز پر فلکیاتی ادارے تحقیقات کر رہے ہیں۔ اب اگر کسی رصدگاہ میں ایک دوربین کو ملکی وے کی طرف کیا گیا تو فی الوقت وہ 23 لاکھ سال پرانی ملکی وے دیکھیں گے۔ بالفرض وہ ہم سے ٹیکنالوجی میں کچھ زیادہ آگے ہیں، انہوں نے نظام شمسی میں ہماری زمین کو دریافت کیا ہے اور اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں، تو وہ زمین پر ہمیں نہیں دیکھ پائیں گے، یہ بلکہ اس وقت کا مشاہدہ کریں گے جہاں جدید انسانوں کی بجائے انسانوں کی سب سے کامیاب ترین نسل ہومو اریکٹس دیگر جانداروں کی طرح زمین پر گھومتے پھر رہے تھے۔ ذرا اور دور چلے جائیں، کوئی 67 ملین نوری سال کے فاصلے پر موجود کسی رصدگاہ سے زمین کا مشاہدہ کر رہا ہو تو انہیں زمین پر کوئی عظیم البحثہ ڈائناسور گھومتے پھرتے نظر آئیں گے۔ 4 ارب نوری سال دوری سے اگر کوئی زمین کو دیکھ رہا ہے تو انہیں زمین آگ کے الاؤ کے علاوہ کچھ نہیں دکھائی دے گی۔ اسی طرح جتنی دوری سے زمین کا مشاہدہ کیا جائے اتنی ہی پرانی ان کو زمین نظر آئے گی، اور جتنی دوری کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں اتنی ہی ہم وقت میں پیچھے دیکھتے ہیں۔ تو امید ہے کہ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کس طرح رات کے وقت تاروں بھرا آسمان ہمارے لیے ایک ٹائم مشین ہے۔ ناسا نے جدید ٹیکنالوجی سے مزین جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کو لانچ کیا ہے جو ماضی میں دیکھ سکے گی، تو اس سے یہ امید کی جا رہی ہے کہ ہم اپنے کائنات کے ابتدائی حالات کو دیکھ سکیں گے۔